اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واصبر لحكم ربك فإنك بيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ طور کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر وہ لوگ دیکھیں گے کسی ٹکڑے کو آسمان سے گرتا ہوا تو کہیں گے تہ بتہ کیا ہوا بادل ہے، تو آپ چھوڑیں ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس میں ان پر بجلی گرائی جائے گی۔ جس دن کام نہ آئے گی ان کی چال بازی ذرا سی بھی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ظالموں کے لیے ایک عذاب اس کے علاوہ ہے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب کھڑے ہوں۔ وَيَرَوْا كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ ظلمت کا راستہ، اندھیرے کا راستہ، بھول بھلیاں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور عارفوں کے پاس نور خدا، خدا کا نور، خدا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ ذات پاک نور و ظلمت کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ زمین پہ جو نور ہے، جو روشنی ہے، جو خوشبو ہے، جو رنگ ہے، یہ سب آسمان کا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر وہی نور، وہی روشنی، وہی خوشبو، وہی رنگ آسمانی اور روحانی مراتب میں چھپے ہوئے۔ جب یہ آسمانی قوتیں، طاقتیں انسان کے اندر ساخت ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اندھا ہے۔ ساکت یعنی بلندی سے پستی کی طرف گرنا۔ صاحب مرکوم، پھر وہ پستی کی طرف مائل ہے، رفتوں سے محروم ہے۔ وہ پردے اس کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن جس کے لیے حجاب اٹھ جاتے ہیں تو وہ کیا کیا ذوق و شوق اٹھاتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ صرف فضل خداوندی سے ہوتا ہے تاکہ مخالف کو تعزیہ نہ ہو اور مومن کے لیے زائد ایمان کا باعث ہو۔ اللہ جب اپنی طرف سے کسی وجود کو کھڑا کرتا ہے تو آسمانی قوتیں اس کی تائید میں ہوتی ہیں، لیکن دنیا دار اس کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے۔ مثلاً غزوہ بدر کے موقع پر آسمان کا پھٹ جانا، جس میں بارش نے دشمن کی فتح کو شکست میں بدل دیا اور وہ پھسلتی ہوئی زمین پر گر گر کر ہلاک ہونے لگے۔ اتنے بڑے نشان کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، یعنی وہ دیکھ نہ پائے۔ یقول صاحب مرکوم فذرهم حتى يلقوا يومهم الذي فيه يصعقون۔ صاعقون ایک ایسی آواز جس کے سامنے سب بے بس ہو جائیں، یعنی وہ حق کی آواز ہے۔ جب حق اپنا اظہار کرتا ہے تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ باطل اپنی حالت پر قائم رہ سکے۔ پھر باطل کا مقدر حق کے سامنے نابود ہونا ایک امر لازم ہے۔ اس لیے بلغ ما انزل علیک کا تقاضا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے ہی تقاضا کرتا ہے بلغ ما انزل علیک۔ اس کے بعد اللہ ان کو ہر طرح سے پکڑتا ہے۔ اس کی ہر چال، اس کا ہر کام، اس کا ہر گمان اور یقین اس کے کام نہیں آتے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ سب سے بڑھ کے بات یہ ہے وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، یعنی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی جن قوتوں پر، طاقتوں پر بھروسہ کر کے وہ ظالم بنے، وہ بھی ان کے مددگار نہیں رہتے۔ اس وقت اللہ کی نصرت اپنی ہستی کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے۔
کفار کے دلوں میں روب بیٹھ جاتا ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. عذاب دون ذالک یعنی ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب بھی ہے، اس کا علم اکثریت کو نہیں ہو پاتا. جیسے فرعون کو آج بھی عذاب دیا جا رہا ہے، صبح و شام عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بَیُّنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ. نصرت الہی کا تقاضا ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم کے تحت کیا جائے. صبر وہ حکمت سکھاتا ہے. صبر ہی سے وہ راز کھلتے ہیں کہ اللہ کی سنتوں پر کیسے عمل کرنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر موقع پر نصرت الہی نمایاں طور پر نظر آتی ہے. اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہونے کی یہی دلیل ہے. فَإِنَّكَ بَأَعْيُنِنَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ کی حکمت کے تحت نظر آتا ہے. صلح حدیبیہ جس شرائط پہ کی گئی اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی حیران نظر آتے ہیں. لیکن جب اللہ کی حکمت کے راز ان پر کھلتے ہیں تو وہی صلح حدیبیہ کو فتح مکہ سے بڑی فتح مانتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ. اللہ کی تسبیح اور حمد انسان کے عمل کا ایک لازم اور اہم جز ہے. یعنی ہر وہ عمل اختیار کیا جائے جس میں اللہ کی حمد ہو. سب حمد اللہ کی ہی ہے، سائنسی ایجادات وغیرہ کی حمد نہیں ہے. جب اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے اٹھیں گے تو دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، قلب کی آنکھ نور سے روشن ہوگی اور اس طرح ظلمت کی تاریکی نور میں بدل جائے گی. دل کیا ہے، اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے، کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تختے کے، کیوں اس کی زندگی سے ہے اقوام میں حیات، کیوں اس کے واردات بدلتے ہیں پیر بہ پیر. کیا بات ہے صاحب دل کی نگاہ میں، جچتی نہیں ہے سلطنت روم و شام و رے. جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا، جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرا لائے ہنر ہیں تے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.